ہم نے کل غلامی کی بات کی تھی کہ کیسے ہم اپنی اندریوں کے غلام ہیں، اپنی سانسوں کے غلام ہیں، اپنے چرتر کے، اپنے ویوہار کے، عادتوں کے، مطلب لگ بھگ ہر چیز کی غلام ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے من کے بھی غلام ہیں۔ تو چلیے آئیے یہ جانتے ہیں کہ غلام کیسے بنے۔ یہ تو اس ویڈیو میں نے بتایا آپ کو، اور اب اس سے کیسے نکلنا چاہیے۔ اور پہلی چیز تو یہ کہ ہم غلام ہیں بھی یا نہیں، یہ پہلے جان لیتے ہیں، پھر نکلنے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو غلام تو لگ بھگ بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھا لگتا ہے، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیزا موموز پسند ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ کتنا برا ہے آپ کی صحت کے لیے، یا کس طرح سے آپ کے ہیلتھ کو امپیکٹ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ وہ چیزیں کھا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سواد کے غلام ہیں، اپنے منہ کے غلام ہیں۔ بٹ اگر آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ریپیٹڈ وے میں کریں تو آپ اس کے غلام ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی آنکھوں کے غلام ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور لگ بھگ پیار میں یہی کانسیپٹ ہے۔ جب دو لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں تو انہیں اچھے لگ جاتا ہے، سامنے والا لڑکا اچھا لگ جاتا ہے یا سامنے والی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے تو اسے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ آسکتی کی بھاونا ہے کہ آنکھوں کو چکی وہ لڑکی یا لڑکا پسند آ گیا تو اسے چاہیے۔ اب انسان تو وستو ہے نہیں جو آپ خرید سکتے ہو، قیمت لگا سکتے ہو، وہ تو اچھا اس کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہے نہیں رہنا چاہے۔ تو یہاں پہ آپ غلام بن گئے، کس کے غلام؟ اپنی آنکھوں کے غلام، اپنی آسکتی کے غلام بن گئے، وستوؤں کے غلام بن گئے۔ اگر وستو کچھ پسند آئی، آپ کو خریدنا ہے تو وستو غلام بن گئے۔ اسی طرح آپ اپنے سننے کے غلام ہیں۔ آپ کو اپنی پرشنسا سننی اچھی لگتی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی پرشنسا کرے، کوئی آپ کی بڑائی کرے، اور جہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کے ورودھ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، ورودھ کا مطلب آپ کے اوگنوں پہ آپ کا دھیان آکرشت کرتا ہے یا بتلاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی کمیاں ہیں، آپ کو سدھار کی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگتے ہیں یا غلط بیہیویئر کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے کانوں کے غلام بن چکے ہیں۔ آپ کے کانوں کو صرف اچھا سننا ہی پسند ہے، آپ کو برا سننا پسند نہیں ہے اپنے بارے میں۔ تو یہ تو بات ہوئی اندریوں کے غلام کی کہ ہم کس طرح سے غلام ہیں۔ اب بات آتی ہے اپنے من کے غلام۔ من کے غلام کی سیدھی بات ہے، آدھیاتمک درشٹی سے بھی یہ کہا ہی گیا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ من کے متے مت چالیے، من کے مت بہت سیدھی سی لائن ہے کہ من تو ایسا انسان کو غلام بنا چکا ہے کہ انسان اس کے آگے نکل ہی نہیں پا رہا، سوچ ہی نہیں پا رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا من سے ہم غلام ہیں بھی؟ جب آپ کے اندر یہی سوال نہیں ہے کہ آپ غلام من کے ہیں، تو پھر آپ اسے سدھارنے کے بارے میں یا ٹھیک کرنے کے بارے میں جو بھی آپ کہاں سے سوچ پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ تو آپ من کے تو غلام ہیں ہی، آپ عادتوں کے غلام ہیں۔ آپ کسی نشے والی پدارتھ کا سیون کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شراب، سگریٹ، تمباکو یا کسی بھی طرح کا نشہ آپ کے شریر کے لیے، آپ کے تنترکا تنتر کے لیے، آپ کے برین کے لیے بہت ہی ڈیمیجنگ تھنگس ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں، ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوتے ہوئے بھی۔ تو یعنی کہ آپ اپنی عادتوں کے غلام ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی اس ہر چیز کے غلام ہیں جو ہمارے اندر ہے۔ ہم اپنی سانسوں کے بھی غلام ہیں، بٹ یہ غلامی پرکرتی کی ہے، کیونکہ پرکرتی نے جتنا ہمیں سانسیں دی ہیں ہم تب تک جئیں گے، اور جیسے ہی سانسیں رکی ختم، تو ہم پرکرتی کے غلام ہیں۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ آدھیاتمک سے، دھیان سے، میڈیٹیشن سے ہم اپنی سانسوں پہ دھیان کیندرت کر کے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہولڈ کر سکتے ہیں کچھ سمے کے لیے، جس سے ہمارا من اور وچار دونوں شانت رہتے ہیں۔ تو یہ اتنے ٹائپس آف ڈپینڈنسیز کہہ سکتے ہیں یا غلامی کہہ سکتے ہیں کہ ہے ہمارے اندر۔ تو ہمارے اندر کی غلامی جب اتنی براڈ طریقے میں ہے تو ہم باہر وہی تو سپریڈ کر رہے ہیں، غلامی، چونکہ ہم اپنے اندر تو دیکھ نہیں پا رہے ہیں،
لیکن ہے تو دیکھنا نہ دیکھنا یہ آپ کی اویئرنیس ہے، آپ کی جاگرکتا ہے، لیکن وہ ہے آپ کے اندر، اور اسی لیے وہ باہر نکل رہا ہے اور باہری طور پر چیزوں کو نینترت کرنے میں لگا ہے، چاہے وہ کسی رشتے کو نینترت کرنا ہو، چاہے آپ اپنے بچے کو نینترت کر رہے ہیں، باہر آفس میں امپلائیز کو نینترت کرنے پہ لگے ہیں۔ تو ہماری جو شکتی ہے، جو مانسک شکتی ہے نا، وہ اتنی گھٹتی جا رہی ہے، دھیرے 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 اتنی گھٹتی جا رہی ہے نا کہ ہم خود کو بھولتے جا رہے ہیں اور باہری چیزوں پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ رہی بات کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا سب سے اچھا اور سرل تو سادھن یہی ہے کہ پہلے پہلے تو ایک چیز میں بتا دوں، کوئی بھی چیز سڈن نہیں ہو سکتا، اس کا ایک پروسیس ہے، دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر بھی لگ سکتا ہے، اور تب جا کے یہ چھوٹے گا۔ پر ہاں، چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو آپ اس کو دھیرے دھیرے کم کیجیے، دھیرے 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 کم کیجیے۔ اس کی جگہ کچھ، اگر آپ کو کھانے کی عادت ہے تو اس کی جگہ کچھ اچھی چیزیں کھائیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز وستو پسند آتی ہے، اسے خریدنا ہے آپ کو، تو آپ اسے اس وقت چھوڑ دیجیے خریدنا، بالکل مت خریدیے۔ آپ یہ سوچ کے چھوڑیے کہ اس سے بھی بہتر اپورچونیٹی ہے، اس سے بھی بہتر کپڑے یا اس سے بھی بہتر جوتے چپل، جو بھی یہ ساری جو سنسادھن ہیں ہمارے لیے، تو اس سے بھی بہتر کل آنے والے ہیں، کل خرید لیں گے۔ اور پھر کل آپ کو ایسا کچھ پسند آئے تو پھر اس چیز کو یہی ریپیٹ کرو کہ اس سے بھی بہتر کل آنے والا ہے، کل خرید لیں گے۔ تو ایسے کیا ہوگا نا کہ آپ کے من کو یہ میسج ملتا چلا جائے گا کہ نہیں، ابھی ضد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پر دھیرے دھیرے جب من کو یہ میسج ملنے لگے گا، 6 مہینے تک، سال بھر تک، 2 مہینے تک، جو بھی ٹائم ڈیوریشن ہے، تو من پھر ضد کرنا چھوڑ دے گا، من ادھر ادھر بھاگنا چھوڑ دے گا، چیزوں کے اوپر لٹکے رہنا چھوڑ دے گا۔ یہ بات تو رہی وستوؤں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی۔ اب بات رہی کہ خود کی برائی کو یا خود کے اندر کے سدھار کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ ایکچولی جب اچھی چیزیں ہمارے بارے میں کہی جاتی ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے کانوں کو اچھا لگتا ہے، پر جیسے ہی کوئی ہماری برائی کرتا ہے، برائی کا مطلب اگر ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی ہو اور اسے بھی کوئی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہو، تب بھی ہم اسے ایڈمائر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو سامنے والا ہے وہ آپ کو سدھرنے کے بارے میں بول رہا ہے یا کرٹیسائز کر رہا ہے۔ کرٹیسائز کر رہا ہے اگر آپ کے کچھ برے ویوہار کے لیے، تو ڈیفینیٹلی آپ بولیے کہ بھائی تم سائڈ ہو جاؤ۔ پر اگر وہ آپ کے بھلے کے لیے کچھ بول رہا ہے تو آپ کو اس عادت پہ غور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی ماں ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، پتا ہو سکتا ہے، پتنی پتی بھائی بہن، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ویل وشرس ہیں، اور ویل وشرس کبھی آپ کو خراب صلاح نہیں دیں گے، یہ تو طے ہے۔ تو آپ پہلے شانتی دماغ سے جب وہ بولے تو آپ سن لو، اور سننے کے بعد پہلے اس پہ وچار کرو۔ دس از اے نیم آف اویئرنیس، دس از اے جاگروکتا نا۔ آپ سوچو کہ بھائی اس نے ایسا کیوں کہا، کیا سچ میں میرے اندر کمی ہے اس چیز کی، کیا مجھے اس چیز کو سدھارنے کی ضرورت ہے؟ once twice thrice 4 5 ملٹیپل ٹائم سے ہوگا، پر ہوتے 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 سنتے آپ اس کے بارے میں وچار کرو گے اور اسے دھیرے دھیرے سدھار کرو گے، اور اپنے بارے میں اچھی چیزیں بھی سننے کے بارے میں پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، اور بری چیزیں سننے کے بارے بعد بھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ آپ نیوٹرل استھتی میں چلے جاؤ گے، اور جہاں پہ استھتی سمان ہو جاتی ہے کہ برا کہو یا بھلا کہو میں بہت ہی سامانیہ ہوں، وہاں پہ انسان ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے، مطلب اس کی جو مینٹل شکتی ہے، پاور ہے، اس کی جو من کی شکتی ہے، وہ تھوڑی سی اوپر اٹھ جاتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی پرکار اس کے بعد آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہو، یہ سب سے بہترین اور سیدھا اپائے ہے۔ آپ بکس پڑھ سکتے ہو، اچھی اچھی کتابیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کو اچھے انسان بنانے میں یا اچھی دنچریا میں، اچھا جیون
सुधारने में। आप अच्छी किताबें 1-2 घंटे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में होने लगेगा धीरे धीरे चल के, और उसके बाद मन आपकी बात सुनेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं खाना है तो वो नहीं खाएगा। अगर आप बोलोगे कि ये चीजें नहीं खरीदनी है, नहीं कर देगा। अगर आपके रहेगा कि ये चीजें छोड़ देनी है या इस इंसान को छोड़ देना है बिकॉज वो बुरा है मेरे लिए, तो मन वो जिद नहीं करेगा कि उसे पकड़े रहो, वो छोड़ दो। तो इस तरह का जीवन आसान हो जाता है और आप तनाव से बचे रहते हैं, आप तनाव में नहीं रहते हैं। और जब तनाव ना हो जिंदगी में तो जीवन खुशहाल ही होगा। तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ लो, खरीदो, बिल्कुल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, पर शौक पूरे नहीं होने चाहिए। और खास करके हर शौक तो बिल्कुल पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब शौक पूरे होने लगते हैं ना तो हमारी जो स्थिति है, मन की स्थिति, वो कमजोर होने लगती है और आसक्ति बढ़ने लगती है।